یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اپنی موبائل ٹچ یا رسول اللہ لبیک اپنی موبائل ٹچ کھول لیں اپنا نائٹ کا شاندار استقبال کریں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا فیضان قبلہ امیر المجاہدین تشریف لاتے ہیں ادارے خیال کے لیے علامہ نعمت اللہ حبیبی صاحب بلوچستان سے علامہ نعمت اللہ حبیبی صاحب بلوچستان سے تشریف لاتے ہیں ادارے خیال فرماتے ہیں نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے لبیک علامہ نعمت اللہ حبیبی صاحب بلوچستان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قائد ملت اسلامیہ کو میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلوچستان کی سرزمین سے آیا ہوں کہ میرے قائد ملت اسلامیہ آپ کے مشن اور آپ کی فکر کو ہم لے جانے کے لیے اور عہد وفا کے لیے اور تجدید عہد کے لیے آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب قائد ملت اسلامیہ متشدد تھے، بہت سخت تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ کرام کی زندگی نہیں پڑھی؟ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے تھے تو سخت تھے
لیکن آپس میں بہت نرم دل تھے. بابا جی نے ہمیں وہ نعرہ عطا فرمایا پوری زندگی میں شاید کچھ علماء کو بھی پتا نہیں تھا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ حدیث کے اندر موجود ہے. لیکن جب یہ نعرہ قائد ملت اسلامیہ کی زبان سے نکلا اس میں اتنا اثر ہوا کہ وہ غیروں کے ایوانوں پہ یہ نعرہ گونج رہا ہے اور ان کے دماغوں میں بھی یہ نعرہ گونج رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ حدیث میں بھی موجود ہے, بخاری مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے, لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ہوئی جب یہ نعرہ میرے قائد کی زبان سے نکلا. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ یہ نعرہ گونج رہا ہے, لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. میرے قائد کے اندر لہجہ فاروقی بھی موجود اور لہجہ صدیقی بھی موجود. آپ میں کمال کا جلال بھی ہے اور آپ میں کمال کا جلال بھی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, بابا جی کی تقریر میں نے سنی, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جیل میں جس کوٹڑی میں مجھے رکھا گیا قربان جاؤں ایسے قائد پر. فرماتے ہیں خدا کی قسم سردی بھی کافی زیادہ تھی اور اس میں لال بیگ بھی تھے. بابا جی فرماتے ہیں میں نے لال بیگوں کو مخاطب کر کے میں نے ان سے کہا تمہیں پتا ہے مجھے اس کوٹڑی میں کیوں رکھا گیا, میں کیوں یہاں پہ آیا ہوں؟ بابا جی فرماتے ہیں میں نے ان لال بیگوں سے بات کی. میں نے کہا جناب سفینہ کے سامنے جب شیر آتا ہے تو جناب سفینہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شناخت اور اپنی معرفت اس انداز میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں پتہ ہے تمہیں میں کون ہوں؟ انا سفینہ تو مولا رسول اللہ, میں ہوں تو سفینہ لیکن رسول اللہ کا میں غلام ہوں. میرے قائد نے فرمایا میں نے ان لال بیگوں سے کہا کہ 6-7 مہینہ میں اس کوٹڑی میں تھا. میں نے کہا تمہیں پتا ہے میں کیوں آیا ہوں؟ ناموس رسالت کی پیراداری کے جرم میں آیا ہوں, سنبھال کرنا میرے قریب نہ آنا. بابا جی نے فرمایا خدا کی قسم جب تک میں جیل میں تھا ایک لال بیگ بھی میرے قریب نہیں آیا. یہ بابا جی کی کرامت ہے. تو آخر میں علامہ اقبال کے شعر سے میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں پیر سید فاروق شاہ صاحب سیفی. نعروں کی گونج میں پیر صاحب کا استقبال. لبیک لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ۔ رواہ بخاری۔ بہت ہی مختصر وقت ہے، صرف ایک پیغام دوں گا۔ جنہوں نے اسلام کا نام حلوہ کھانا رکھا ہوا ہے، جنہوں نے دین کا نام پیری اور شاگردی کا نام جناب بریانی اور نذرانے رکھا ہوا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جان رکھو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جنت حلوے میں نہیں، جنت بریانی میں نہیں، جنت فضائل میں نہیں، پیری میں نہیں، جنت دین کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہونے کا نام۔ یاد رکھیں، جیل میں تھا تو پولیس والا مجھے کہہ رہا ہے حضرت اللہ کی عزت کی قسم میں عاشق ہوں۔ میں نے کہا بس میرا ایک سوال ہے کہ جنہوں نے جیل میں ڈالا وہ بھی عاشق، جو جیل میں سڑ رہے ہیں وہ بھی عاشق، جو گولی چلا رہا ہے وہ بھی عاشق ہے، جو گولی کھا رہا ہے وہ بھی عاشق ہے، جو شیل مار رہا ہے وہ بھی عاشق ہے، جو شیل کھا رہا ہے وہ بھی عاشق ہے، جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر جناب اپنی جیبیں بھر رہا ہے وہ بھی عاشق ہے، جو ویل چیئر پر بیٹھ کر فیض آباد کی دھرتی پر جناب ٹھنڈی راتوں میں دین پر پہرا دے رہا ہے وہ بھی عاشق ہے۔ مجھے یہ ڈاکٹرائن سمجھ نہیں آئی کہ عاشق کسے کہتے ہیں۔ جناب ایک نعرہ لگتا ہے غلامی رسول میں موت قبول، جناب غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں دین پر کھڑا ہونا قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں ناموس رسالت پر پہرا دینا قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں ختم نبوت پر پہرا دینا قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں یعنی عشق کے دعوے تو بہت ہیں، لیکن جب وقت آیا تو یہ دعوے کے دعوے رہ گئے، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ اقبال ان کے بارے میں پہلے کہہ کے گیا ہے، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں، بتائیں کہ تم کون ہو؟ نبی کے نام پر جیبیں بھری، نبی کے نام پر ادارے بنائے، حضور کے نام پر استانے بنائے۔ ہم سے پہلے جو خطبہ آئے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ جناب والا تحریک لبیک نے 2 نمبر پیروں کے اور 2 نمبر مولویوں کے ڈیرے ہی بند کر دیے۔ جناب 2 نمبر پیروں اور ان کے مولویوں کے ڈیرے ہی بند کر دیے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بابا جی نے، کوئی نعرے والا بندہ بھی ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہے۔ جب ہمیں جی خواب آیا ہے عمران خان کے بارے میں، ہمیں یہ خواب آیا ہے، میں کہ 2 نمبر مولوی پیر بندے دا پتر بن،
تجھے کیا خواب آیا ہے؟ جناب والا ان کی اوقات تو دیکھیں. یہ انہوں نے مولویوں کو پیروں کو خریدا اور اس کے بعد پھر عاشق رسول بن کر بھی بیٹھے. عاشق رسول کون ہے؟ الحمدللہ بابا جی اور بابا جی کے چاہنے والے عاشق رسول ہیں. میدان عمل میں نکل کر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے ہم حلوے والے نہیں، ہم حلوے والے نہیں، ہم کردار والے ہیں. جناب ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، ملا کی شریعت میں وقت مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھے جس کے رگو پے میں ہو مستی کردار. بابا جی نے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بابا جی نے باتوں سے نہیں کردار سے ثابت کیا ہے، باتوں سے نہیں کردار سے ثابت کیا ہے. پوری دنیا نہیں دیکھ رہی کیونکہ وقت ہوتا نہیں، بندہ وضاحت نہیں کر سکتا. یہ 100 سالہ میٹنگ ہوئی ہے ان کی، اس کے پیچھے 100 سالہ میٹنگ اسرائیل نے کرائی، عیسائیوں نے یہودیوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی ہے کہ اسلام کو عروج پہلے کیوں ملا تھا، عروج کی وجہ کیا تھی. وہ بتاتے ہیں یونٹی آف دا آئیڈیالوجی. اسلام کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر نظریے کا اتحاد تھا. کس کا؟ نظریے کا اتحاد تھا. ایک نظریے پر کھڑے تھے. جو نظریہ سرکار نے دیا حضرت بلال کو، اسی نظریے پر حضرت بلال کھڑے ہیں. جو حضرت صہیب کو دیا روم سے آنے والے، اسی نظریے پر کھڑے ہیں. سلیمان فارس سے آنے والے اسی نظریے پر کھڑے ہیں. اس ایک نظریے کی وجہ سے کیا کہ دین تخت پہ آ جائے، سلیمان کا گھر نہ بنے، حضرت بلال کے ڈیرے آباد نہ ہو، لیکن کیا ہے سب قربانیاں اسی لیے دے رہے ہیں کیا دین تخت پہ آ جائے. انہوں نے کہا وہ یونٹی آف دا آئیڈیالوجی. ایک نظریہ پختہ تھا، دوسری ان میں استقامت تھی، تیسرے جتنے وسائل تھے یوز آل اویلیبل ریسورسز، ان کے سارے جو ہے ذرائع تھے وہ اسلام پر استعمال ہوتے تھے. چوتھا نمبر ان کے اندر کیا تھا جو حضور نے بنایا، آپ علیہ السلام پریپریشن آف دا پرسنز اینڈ ورک فورسز. حضور نے ایک فوج تیار کی، انہوں نے تحقیق کی ہے، کافر تحقیق کر رہا ہے. جناب والا جب یہ 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں پھر جا کر دین کا غلبہ ہوتا ہے. آؤ یہ 4 چیزاں بابے نے جمع کی تھی. بول بابے نے جمع کی ہے 4 چیزیں. کیسے؟ جب ہم آئے، اب یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے لوگ، مختلف طبقات ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے، مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے، من قبائل شتہ من اقوام شتہ، مختلف قبائل سے، مختلف اقوام سے، مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے ایک نظریے پہ کھڑے ہیں کہ نہیں ہے کھڑے. یہی وجہ ہے آج کفر لرز رہا ہے کہ یار جس نظریے پر پہلے سرکار دو عالم نے جمع کیا تھا وہ نظریہ آج بابا جی رضوی دے کے جا رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. وہ نظریہ دے کر جا رہے ہیں بابا جی. لوگ کھڑے ہوئے، ہاں جی آپ تھوڑے لوگ ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہیں، آپ کیسے نظام لے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں شرم کر، سوچ. تھوڑے کی بات کرنے والے اب میری بات سن. تھوڑے لوگ کیسے ہیں بتا؟ یزید کے ساتھ لوگ زیادہ تھے، امام حسین کے ساتھ لوگ کم تھے. فتح پر جناب، فتح پر نہیں، کیا کہا کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تعداد پر
सलीम। तादाद पर नहीं माकूफ फतह सलीम, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। देखा नहीं फैजाबाद में, देखा नहीं जनाब 36 लाशें वजीराबाद तक उठाकर, देखा नहीं हम जुलूस भी निकाले मिलाद पाक का, ये कहते हमारे इदारे चल रहे हैं। मैंने कहा समझ नहीं आती, तुम्हारे इदारे भी चले, सारा कुछ भी चले, आज हमें तो मिलाद का जुलूस ही ना निकालने दिया जाए। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे नजरिए उनके मुताबिक है, हमारे नजरिए इस्लाम के मुताबिक हैं। काफिर ये चाहता है, जालिम ये चाहता है कि वो नजरिया खत्म हो जाए, वो लोग खत्म हो जाएं। बाबा जी ने तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया, उसमें कोई तफरीक नहीं, छोटा बड़ा सैयद गैर सैयद, जनाब किसी कबीले से ताल्लुक रखने वाला, सबको सीने से लगाया। बड़े जनाब शफीक थे, मेहरबान थे। अब मैं उनके लिए अर्ज करता हूं, मैं होर किसे दा नहीं होना, इंज नहीं इंज नहीं इंज नहीं, जिन्हों समझ आए उसकी मेहरबानी है, दाद भी दे छड़े या उसकी मर्जी ना दे। जब पिछली बार मैंने शेर पढ़ा था उस वक्त हमारे अमीर मोहतरम यहां तशरीफ फरमा नहीं थे, आज उनकी मौजूदगी में ये शेर पढ़ रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं पिछली बार से दाद ज्यादा होगी। मैं और किसे दा नहीं होना, मैनू तेरे होण दा चा बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हथी चौक चगा बाबा, मेरा तन मन नचना चाहता है। आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं कोई किसके आगे नाच रहा है, कोई किसके आगे नाच रहा है। कुड़ियां लड़कियां माइक पकड़ के उनके जलसों में क्या कहती, क्या आपको लड़कियां देखकर जोश नहीं आता? वो लड़कियों को ले आकर जोश दिलवाते हैं, बेपर्दगी करके जोश दिलवाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, मैं होर किसे दा नहीं होना, मैनू तेरे होण दा चा बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हथी चौक चगा बाबा, मेरा तन मन नचना चाहता है, तन मन नचना चाहता है, मैनू लबैक दा नाच नचा बाबा। किसी से काम, बस बस बैठना नहीं, खड़े रहना, इसी की जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह। क्या है किसी से काम बाबा जी तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। सलाम तो मुराद ये सलाम नहीं हराने वाले को सलाम कहते हैं, कालू सलामा यानी तुसी तशरीफ ले जाओ, असी बाबे दे हो गया। क्या है किसी से काम बाबा जी तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, कोई तबीब भी मेरा ना कर सका इलाज, कोई तबीब भी मेरा ना कर सका इलाज, बस आ गया आराम तुझे देखने के बाद। कोई तबीब भी मेरा न कर सका इलाज। कितनी बीमारियां लगियां सन जनाबे वाला, देखा नहीं जनाब हलवे शरीफ के फजाइल होते थे,
کیا آپ نے درود شریف پڑھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے جناب یہ کام کیا ہوا ہے؟ یہ ساری ضروری چیزیں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں یہ ساری مشن سے روکنے کے لیے تھی، تسبیح پکڑوانا، یہ سارا کچھ کرانا کہ تسبیحاں تے پھیرن لیکن جہاد علیہ پاسے نان۔ اب یہی وہ کام تھا، کوئی طبیب بھی میرا نہ کر سکا علاج، بس آ گیا آرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ ہزاروں حسین سامنے، ہزاروں لاکھوں حسین ہو سامنے، پر نگاہ نہ میں نے کی۔ لاکھوں حسین سامنے پر نگاہ نہ میں نے کی، بس آ گیا آرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آ کر تیرے شہر میں واپس نہ جاؤں گا، آ کر تیرے شہر میں واپس نہ جاؤں گا، کر لیا ہے یہ ارادہ تجھے دیکھنے کے بعد۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں اینکر پرسن اسامہ طیب بھائی تشریف لاتے ہیں، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں، میری آل اولاد، آباء و اجداد قربان۔ میرا طریقہ کار شاید یہاں پر موجود خطیب علماء ان جیسا تو نہ ہو، لیکن جو بھی کہوں گا وہ سچ کہوں گا اور دل سے کہوں گا۔ مجھے 12 سالہ صحافتی کریئر کے اندر اگر کسی کے ساتھ، کسی سیاسی، کسی دینی جماعت کے سربراہ کے ساتھ قربت کا موقع ملا تو وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ اور گزشتہ 5 سالوں میں جتنی ان کی قربت نصیب ہوئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے جو کچھ سیکھا، آج تک وہی لے کے چل رہا ہوں اور آنے والی دہائیوں میں بھی اسی کو لے کر چلوں گا۔ علامہ صاحب نے جس طریقے سے اس قوم کے اندر نئی روح پھونکی، جس طریقے سے نوجوان نسل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ ہمارے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، ان پر پابندیاں لگیں، سوشل میڈیا پر پابندیاں لگیں، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، سب پر پابندیاں، پریس، الیکٹرانک میڈیا۔ اور میں نے آج سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان اس میڈیا کی مجبوری بنے گی، اور آج سوشل میڈیا کی یہ ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے جو یہاں پر موجود ہے اور اس عرس کو کور کرنے کے لیے اپنے فرائض ادا کر رہی ہے۔ اور یہ پابندیاں کبھی بھی اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی، اور یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ کہیں اسلام اس ملک میں آ نہ جائے، کہیں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان دلوں میں جاگ نہ جائے۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صوبائی اسمبلی کیا، یہ قومی اسمبلی کیا، یہ سینٹ کیا، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اگر انڈیا کی طرف کر دیا جائے تو کشمیر آزاد، اور اگر اسرائیل کی طرف کر دیا جائے تو فلسطین آزاد۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور آنے والے چند سالوں میں یہ فورس ہی کر لیا ہے
13 जमातों की पीडीएम और 14वीं जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ये इनकलाब इस्लाम का आकर रहेगा, जिसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है।